مجھ پر بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، حق میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ میری لغزش میری کوتاہیاں سب آپ پر آیاں، اپنی رحمت سے مگر مجھ کو سوارا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرب درود چینل، جہاں دل درود پاک سے جڑتے ہیں۔ یہ وہ چینل ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان کے تذکرے، ان کی عظمتوں کے تذکرے اور ان کی محبت کے تذکرے ہوتے ہیں۔ یہ وہ چینل ہے، یہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہم یاد کریں، ان کے احسانوں کو یاد کریں، ان سے محبت کریں، کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی اکیلے نہیں ہوتے۔ درود پاک کی ایک ایسی طاقتور حقیقت ہے جس کے بارے میں آج میں تذکرہ کروں گی کہ جو انسان کو کبھی اکیلا نہیں رہنے دیتی۔ درود پاک کے اندر ایک ایسا نور ہے جو دل کے اندھیروں میں بھی جو ہے نا انسان کے لیے رہنمائی بن کر اترتا ہے۔ تو آج میں اپنے سننے والوں کو یہ بتاؤں گی کہ جو شخص اپنے لبوں پر درود پاک کو سجا لیتا ہے وہ دراصل خود کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم میں لے آتا ہے۔ یہ انسان کی خوش بختی ہے کہ جب اس کو درود پاک نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک بہت خاص ہستی کے نظر ہونے جا رہا ہے اور اپنا آپ جو ہے ان کے حوالے کر رہا ہے۔ پھر اس کی زندگی کے فیصلے جو ہیں نا صرف اس کی اپنے نہیں رہتے، اس کی جو سمت جو ہے، ہر سمت جو اس کو لے کے جاتی ہے زندگی کی ڈگر میں، تو سارے راستے جو ہیں اس کے لیے آسان ہونے لگتے ہیں۔ ہر موڑ جو ہے خیر کا جو ہے اس کا استقبال کر رہی ہوتی ہے۔ اور درود پاک کی یہ شان ہے کہ جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کے زندگی کے جو فیصلے آپ کے لیے ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے کچھ غلط نہیں ہو رہا۔ آپ کو یہ اعتبار ہونا چاہیے کہ درود پاک پڑھنے والوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگاہ ہوتی ہے، خاص محبت ہوتی ہے، اور جو آپ کی زندگی میں چیزیں ہو رہی ہیں جو بظاہر آپ کو نقصان لگ رہی ہیں لیکن وہ نقصان نہیں ہوتے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام لیتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں۔ جن کو نام لینا نصیب ہو جاتا ہے سمجھے کہ وہ بدقسمت نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اور جو چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی نا وہ خود بخود رستے سے ہٹتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہ درود پاک جو ہیں صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ رحمت کا حصار ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو تقدیر کے بکھرے ہوئے دھاگوں کو سمیٹ کر خیر کے نقش میں ڈال دیتی ہے۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ہم اپنے فیصلوں پر کبھی افسردہ ہوتے ہیں، کبھی پریشان ہوں زندگی میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ زندگی کے تمام فیصلے، تمام موڑ، تمام کامیابیاں اور آزمائشیں اسی کے قبضۂ قدرت میں ہیں۔ مگر ایک بات میں ضرور اپنے سننے والوں کو کہنا چاہوں گی اور اپنے دل پر بھی یہ نقش کرنا چاہوں گی کہ جو انسان درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے وہ فیصلوں میں جو ہے نا بھٹکتا نہیں، کیونکہ اس کی تربیت براہ راست دربار نبوی سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا دل جو ہے جس محبت سے لبریز ہوتا ہے تو وہ اتنی پاکیزہ اس کا دل ہونے لگتا ہے، صاف نیت ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے دل میں جو باتیں، جو فیصلے اس سے کرواتے ہیں وہ اس کے حق میں بہت بہتر ہوتے ہیں۔ اس لیے درود پاک پڑھنے والوں کے نصیب مقدر میں جو لکھا جاتا ہے وہی بہترین ہوتا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والے کبھی بد نصیب نہیں ہوتے۔ یہ میرا یقین ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے لوگ درود پاک پڑھنے والے دیکھے ہیں وہ میں نے بدبخت نہیں دیکھے، بد نصیب نہیں دیکھے، بلکہ فرش پر گرے ہوئے عرش پر جاتے دیکھے ہیں۔ درود پاک میں ایک ایسی طاقت ہے، جب آپ نے اس دربار سے اپنی لو لگا لی نا
تو سمجھ لیں کہ آپ کا جو قسمت کا ستارہ ہے نا وہ عروج پہ ہے. آپ جس ذات سے جڑ گئے نا وہ ذات ہی اب آپ کی رہنما ہے. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت فرماتے ہیں نا، جن کے لبوں پر کثرت سے درود رہتا ہے، ان کے نصیب مقدر میں اندھیرے زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے. آزمائشیں آ سکتی ہیں مگر یہ ٹھہرتی نہیں، بے برکتی نہیں آتی، تکلیفیں نہیں جو ہیں رک سکتی، تنہائیاں نہیں آتی، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا شخص رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے. لیکن اس سارے جو ہے تمام چیزوں کا جو ایک سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ یقین کی دولت. جب آپ اپنے رب سے جیسا گمان رکھتے ہیں نا ویسا ہی پاتے ہیں. اگر آپ کا یقین یہ ہے کہ درود پاک آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے تو یقین جان لیجئے کہ تبدیلی شروع ہو چکی ہے. جب دل مطمئن ہو جائے کہ میرا رب میرے لیے بہتر فیصلہ کرے گا تو شکوے ختم ہو جاتے ہیں، بے چینی جو ہے سکون میں بدل جاتی ہے. پھر انسان اپنے نصیب پر راضی ہو جاتا ہے، اپنے حال پر شاکر ہو جاتا ہے اور آنے والے کل سے خوفزدہ نہیں رہتا. اس لیے درود پاک پڑھنے والے ہمیشہ شاد و باد رہتے ہیں. درود پاک میں ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو گرنے نہیں دیتی. تو اپنی زندگیوں کو درود پاک کی رحمت سے بھر لیں، اس نور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اندھیرے خود بخود ختم ہونے لگیں گے. درود پاک کا یہ جو نور ہے اپنی نسلوں تک اس کو جانے دیں، اس کی روشنی کو پھیلنے دیں. ساتھ ہی اجازت چاہوں گی اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زبانوں کو درود پاک کی لذت عطا فرمائے. آمین ثم آمین.